السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ احیاء العلوم کا درس سننے کے لیے تیار ہیں. آج کا جو درس ہے وہ ان علامات عالم آخرت کا تقریباً آخری درس ہوگا انشاءاللہ. اور جس نے آج کا درس سنا تو سمجھ لو اس نے عالم آخرت کے جتنی بھی علامتیں ہیں، یعنی پچھلے 15-20 دن سے جو یا تقریباً ایک مہینے سے جو درس چل رہے ہیں اس کا پورا نچوڑ آج کا درس رہے گا. تو دھیان سے سنیں اس کو، کیونکہ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے حساب سے آج کے ہمارے سیکھنے کے لیے سب کچھ ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے اس ایک درس سے بن سکتی ہے اگر ہم اس سے صحیح عبرت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کو اس سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ عالم آخرت کی جو علامتیں نشانیاں ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 12 گنائی، جس میں سے ہم نے سب سے پہلی علامت سنی کہ جو عالم آخرت ہوتا ہے وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتا. یعنی وہ علم جو ہے وہ اس لیے نہیں کماتا کہ اس سے دنیا طلب کرے. اور دوسری علامت تھی، یہ ایک علامت ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے. یا تو پھر آپ دوبارہ جب آئیں اور لوگ خود سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سامنے آئے گی، یا تو پھر آپ کو یہ جو درس نیٹ پر یوٹیوب پر موجود ہے وہ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو ملے گا، ورنہ پھر دوبارہ کبھی آپ کے صرف ذہن میں بیٹھا ہوگا تو ملے گا، ورنہ آپ اس میں سے سب بھول جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا. تو کوشش کریں. تو عالم آخرت وہ جو علم سے دنیا طلب نہ کرے. دوسرا جو عالم آخرت ہوتا ہے وہ اس کا عمل اس کے قول کے خلاف نہیں ہوتا. عمل جیسا کرتا ہے وہی جو کہتا ہے اس کی طرح اس کا عمل بھی ہوتا ہے. اور جو عالم آخرت ہوتا ہے تیسری نشانی عالم آخرت کی، جو عالم آخرت ہوتا ہے وہ اپنے اس کا ارادہ ایسے علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے جس سے صرف آخرت کا فائدہ ہو. یہ دونوں میں فرق ہے، ایک علم سے دنیا طلب کرنا اور دوسرا اور بھی، کیونکہ جو عالم آخرت ہوتا ہے وہ ایسا نہیں سوچتا کہ میں علم سے سیر ہو گیا. وہ اپنے مرتے دم تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن صرف وہی علم حاصل کرتا ہے کہ جو علم اس کو آخرت میں فائدہ دے، یا آخرت کا طریق راستہ، یا آپ اس کا نچوڑ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو راستہ ہے نا بس اسی کو تلاشتا رہتا ہے، اسی میں آگے بڑھتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دایاں اور بایاں نہیں جاتا، بس اس کو ایک سیدھی راہ اس کے پاس ہے، اسی پر چلتا رہتا ہے. اور چوتھی علامت عالم آخرت کی ہے کہ وہ حکمرانوں سے اور امیروں سے دور رہتا ہے. اور عالم آخرت کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ کبھی فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتا. اور 6ٹھی علامت جو عالم آخرت ہوتا ہے وہ اپنے باطنی علم کی حفاظت پر اور دل کی حفاظت پر بہت دھیان دیتا ہے. دل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ برائیوں سے دور رہ کر دل کی حفاظت ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شخص درجات حاصل کرتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر اس پہ تجربہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں نور اور حکمت اس عمل کی وجہ سے داخل فرماتا ہے. ایسا کرتے 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 اس نے بڑی ترقی حاصل کی. لیکن ایک ایسا گناہ کرے کہ اس کے ہزاروں درجات گر جائیں، یا ہزاروں درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک طویل عرصہ لگتا ہے، لیکن ان 1000 درجوں کو کھونے کے لیے اس کو ایک لمحہ لگتا ہے. تو اس لیے وہ سب سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں اور باطنی علوم کے درپے رہتے ہیں. یہ عالم آخرت کی پہچان ہوتی ہے. اور
7ویں علامت کہ ان کے اندر انکساری ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ غمگین رہے. غمگین سے مراد یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ان کا منہ ہمیشہ اترا ہی رہتا ہے. غمگین سے مراد یعنی ان کے اندر جوش و خروش نہیں دکھے گا سوائے میدان کارزار کے. ان کو کہیں جوش نہیں دکھے گا. ان کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے غمگین اور افسردہ اور ٹھنڈے ٹھنڈے لگیں گے. ہاں لوگوں کے ساتھ بات کریں گے, مسکرائیں گے, لیکن ان کا مسکرانا بھی کچھ پل کے لیے ہوگا, پھر بعد میں ویسے ہی ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کہا لگا کے نہیں ہنستے تھے. کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسکرایا کرتے اور ایسے مسکرا دیتے کہ دندان مبارک کی روشنی نظر آنے ہے نا, بس اس سے زیادہ نہیں. تو یہ عالم آخرت کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ انکساری والا ہوتا ہے اور ہمیشہ غمگین رہتا ہے. اور یہ دونوں بھی جو ہے جڑے ہوئے ہیں, یاد رکھیں. جو غمگین ہوگا وہ انکساری والا ہوگا اور جو انکساری والا ہوگا وہ غمگین ہوگا. انکساری رکھنے والا جو ہے وہ کبھی خوش خرم نہیں رہتا, زیادہ یعنی کہے لگا کر نہیں ہنستا. اور جو شخص کہے لگا کر ہنستا ہے اس میں زیادہ تر تکبر ہوتا ہے. یہ دونوں یعنی ایک ساتھ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. یہ دونوں چیزوں کو, خوبیوں کو, ان کو الگ الگ بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ انکساری الگ چیز ہے اور غمگین رہنا الگ چیز ہے, لیکن دونوں کو ساتھ میں لکھا کیونکہ یہ دونوں ساتھ ہی میں آتے ہیں انسان, غمگین رہنا اور انکساری کے ساتھ رہنا. تو یہ ہم عالم آخرت کی پہچان سن رہے لیکن اپنے اندر بھی لانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور 9واں علماء آخرت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اکثر باتیں ان کی جو ہوتی ہیں, اکثر ان کی باتیں آخرت کے ہی تعلق سے ہوتی ہیں. اس کے سوا نہ دنیا داری اور نہ دین کے اندر ایسی باتوں پر بحث کرنا جو یعنی فضول ہو, ان کا کوئی مطلب نہ ہو, بے معنی کی اور بے مقصد باتیں نہیں کرتے. دین کے اندر بھی بے مقصد باتیں نہیں کرتے. اور جو عالم آخرت ہوتا ہے اس کی 10ویں علامت یہ ہے کہ عالم آخرت ہر دکھنے والی چیز پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر لیتا. یعنی بہت جلدی ہر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو صحابہ کرام, تابعین اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت و اطوار اور احادیث میں نہ دیکھے. جب تک وہاں سے کنفرم نہ کرے تب تک کہ کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں چلتا. ہاں جو وہاں ہے تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے اور جو وہاں نہیں تو پھر یہاں بھی ایسا. یہ 10ویں چیز ہے. اور 11ویں چیز ہم نے کل سنی تھی کہ عالم آخرت جو شخص ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اجتناب کرے, بدعت سے اجتناب کرتا ہے. یعنی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو چیزیں نہیں تھیں اس سے اجتناب کرتا ہے, بھلے سے وہ بری نہ بھی ہوں. یعنی بدعت سیئہ جو ہیں وہ تو کرنا ہی نہیں ہے, لیکن جو بدعتیں مباح ہوتی ہیں نا, مباح جن کے کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی ثواب بھی نہیں, ایسی بدعتوں کی طرف بھی وہ اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس کو سرکار کی سنت پر عمل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی. تو وہ ایسے کام نہیں کرتا. جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ کے ولی کو تربوز دیا گیا تو انہوں نے اس کو کاٹا نہیں, کہ یہ مباح چیز ہے کہ اگر کسی بھی طریقے پر کاٹ دیتے جو سرکار کی سنت کے خلاف بھی ہوتا تو وہ جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی گناہ ہو جاتا, لیکن وہ سنت کے خلاف عمل کو اپنے لیے گناہ مانتے تھے, اس وجہ سے نہیں کرتے تھے. اور کیا ان کا جواب تھا جب ان کو منع کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بروز محشر میرے عمل میں کوئی ایسا عمل بھی, نام عمل میں ایسا عمل لکھا جائے جو سرکار کی سنت کے خلاف. کتنی احتیاط تھی کہ میرا ہر عمل سرکار کی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یہ درجہ حاصل کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور یعنی اپنی زندگی میں نا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریاضی کرنی ہوتی ہے, محنت کرنی ہوتی ہے. آہستہ 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 انسان اپنی ہر چیز کو جو ہے اس کو اس چیز میں کنورٹ کر پاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق ہو. جیسے اب آپ کہیں گے اس کا بھی جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا وہ سیکھ لیں گے تو اچھا رہے. جیسے کہ ابھی آپ بیٹھے ہو ہے نا, اگر ابھی سے آپ سوچیں کہ مجھے ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق کرنا, تو آپ یاد کریں احادیث آپ نے جتنی سنی ہے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طور طریقے آپ نے سنے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی, ان مجلسوں میں صحابہ کیسے بیٹھتے تھے, ان کا ادب کیا ہوتا تھا, ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں جیسی آپ کے مد نظر آئیں گی آپ آٹومیٹک ویسے ہی ہو جائیں, ہے نا. پھر اگر آپ کو اٹھنا ہے
جیسے آپ جب تک سنتے رہیں گے سنت کے مطابق سنتے رہیں گے. اب اٹھنا ہے, یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ ایک لمحہ رکیں گے, توقف کریں گے اور سوچیں گے کہ اب میرا اٹھنا بھی سنت کے مطابق کیسے ہو. تو سرکار کی وہ دعا کہ وہ ہے نا درود شریف پڑھ کر اٹھے, تو اٹھنے سے پہلے بیٹھنے والے کے اٹھنے سے پہلے اور کھڑے رہنے والے کے بیٹھنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرے. کیا ایک دم سمپل سا درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنا ایزی درود شریف. تو وہ ہم کریں گے. پھر بعد میں اٹھ گئے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے بعد یعنی ہم یہاں سے نکلیں گے, برخاست ہوگی محفل, ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم سیدھی سی بات ہے ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھیں گے تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی, یہ بھی سنت ادا ہو گئی. پھر ہم ہو سکتا ہے کہ مسکرانے کے بعد کچھ بولیں, تو بولنے کے پہلے بھی ایک لمحہ رکیں گے کہ ایسا کچھ نہ کہیں کہ مطلب غلط ہو جائے, ہے نا. دوسری بات, پہل نہیں کریں, بولنے میں پہل نہیں کریں. یہ بھی سنت ہے کہ سرکار علیہ السلام بولنے میں پہل نہیں کرتے تھے. سامنے والا اگر کچھ کہتا تو اس کا جواب دیتے, ورنہ مسکرانے پر اکتفا کر لیا جائے. پھر جب جانا ہو تو مصافحہ کر لیا, یہ سنت ہے. پھر نکلتے وقت, گھر سے نکلتے وقت سیدھا پیر باہر نکال لیا, دعا پڑھ لی, اور یہ چپل جو ہم پہنتے ہیں تو اس کو سنت طریقے سے پہن لیا. رستے میں چل رہے ہیں, سیڑھی اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیا, ہے نا. پھر اس کے بعد جب چل رہے ہیں تو سر جھکا کر چل رہے ہیں, ہے نا. گھر پہ پہنچے تو پھر سب یعنی لائن ٹو لائن ہر چیز جب آپ کی سنت کے مطابق ہوگی نا تو اس طریقے سے آپ کو عادت ڈالنا پڑتی ہے. تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو گھر سے نکلنا اور گھر میں رہنا, بات چیت کرنے کی سنت کی ایسی عادت ہو گئی کہ اب آپ کو اپنے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا, رکنا نہیں پڑے گا, آٹومیٹک ہماری عادت میں آ جائے. تو اب کیا کیا چیز, دیکھو دھیان سے سنو, کیا کیا چیز عادت میں آ گئی. ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, بات کرنا سب سنت کے مطابق کرنے کی عادت ہو گئی. تو اب کچھ ہی چیزیں بستی ہیں, یعنی آپ نے اپنا دن بھر کا جو شیڈیول ہے سب کو سنت کے مطابق ڈھال لیا. تو اب بہت کم ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیڈیول سے الگ ہوتی ہیں. شیڈیول سے جیسے آپ کسی دن سفر کے لیے نکل, ہے نا, تو اب سفر میں تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا, اپنے ذہن کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا ہے, سنتوں کا خیال رکھوں, کوئی سنت چھوٹ نہ جائے. اس طریقے سے پوری زندگی سنت میں انسان ڈال سکتا ہے, سمجھنا. اور ہر وہ چیز جو ایسی آئے جو بدعت ہے, جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی, بدعت سیاح ہو یا بدعت مباحہ ہو, ہے نا, تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے, بس زندگی اسی جد و جہد میں نکال دے. تو اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق چلنا اور بری چیزوں سے بچنا, یعنی خصوصاً بدعت سے بچنا. تو ضروری نہیں کہ بدعت سیاح سے ہی بچنا کہتے ہیں, اور وہ بدعت گمراہی ہے اسی سے بچنا چاہیے. اولیاء اکرام بدعت مباحہ سے بھی بچتے تھے, تو سرکار نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا, ختم. اور آپ نے سنا تھا کل کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں صحابہ اکرام کے زمانے میں جس کو وہ برا سمجھتے تھے, لیکن بعد کے زمانے والوں نے اس کو نیکی سمجھنا شروع کیا. اور پھر انہوں نے جو اللہ کے ولی تھے, جنہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کے دور میں جو چیزیں بری تھی وہ ہمارے دور میں ہم اس کو نیکی سمجھنے لگے, اور اب ہمارے بعد کچھ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ان لوگ ایسے کام کریں گے جس کو نیکی سمجھیں گے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں. یعنی دن بدن یہ زمانہ, اس زمانے کے لوگ اس طریقے سے بگڑتے چلے جائیں گے. تو بدعت سے بچنا یہ عالم آخرت کی پہچان ہے, نشانیوں میں سے ایک ہے. تو یہ ہوئی کل ملا کر 11 پہچان عالم آخرت کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 11ویں پہچان ہے بدعت سے بچنا, اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, گمراہ لوگ اپنے دلوں میں گمراہی کی حلاوت محسوس کرتے ہیں. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سرکار کی سنتوں سے پھر گیا, وہ گمراہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جو سرکار کے راستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اب اس میں بھی شریعت کی اصطلاح میں اور اولیاء کرام کے نزدیک گمراہی میں ڈفرینس ہے. جو عالم شریعت جو ہے وہ ہر چیز کو گمراہ کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے, سمجھ میں, یعنی ان کے نزدیک اس کی ایک لمٹ ہے, یعنی بہت کم چیزیں ہیں جس کو گمراہی کہا جاتا ہے. لیکن اولیاء کرام کے نزدیک اس کی فہرست بڑی ہے جس کو گمراہی کہا جاتا ہے. وہ سنت کے خلاف عمل کرنے کو بھی گمراہی کہتے ہیں, سمجھ میں. تو سرکار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ لوگ اپنے دلوں میں گمراہی کی حلاوت محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان لوگوں کو چھوڑ دو.
جن لوگ گمراہی میں پھنس گئے اور ان کو گمراہی اچھی لگتی ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا. سمجھ میں آیا؟ یعنی جو لوگ دین کے اندر بدعتوں کی طرف گئے تو یا گمراہ ہو گئے وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے دین کو کھیل کود بنا لیا. اب آپ تھوڑا سا رک کر سوچو, آج دین میں کتنے چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف ایک رسم و رواج بنا لیا, کھیل کود بنا لیا ہے یا نہیں؟ جیسے اب یہ سندل نکلتا ہے, کیا ہے قوالی, کیا ہے یہ سب کھیل کود کے ذریعے بن گئے. عرس وغیرہ جو منائے جاتے ہیں کیا ہے, اگر شریعت کے اور سنت کے مطابق عرس منائے جائیں اس میں کوئی پرابلم نہیں بلکہ اچھا ہے. لیکن جو اس میں بدعتیں شامل ہو گئی ہیں تو وہ ساری کی ساری بری ہیں. تو یہ کھیل کود نہیں تو کیا, اور وہ اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں, ہے نا. تو اس سے بچنے کا حکم دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور سرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو کیا وہ شخص جسے اس کا برا عمل اچھا لگتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہے. کہنے سے مراد یہ کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے بلکہ وہ برا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. آخر میں جا کر نا آج کا جو درس ہے آخر میں اس پوائنٹ پر ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ, جس سے ہم کو ایک بہت بہترین سوچ ملے گی, اس کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ. یہ علامتیں تو آپ کو یاد رکھنا ہی ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کر جانا. تو صحابہ کرام کے بعد جو بھی نیا عمل شروع ہوا اور وہ ضرورت اور حاجت سے زائد ہوتا تھا تو وہ لہو و لعب سے ہی ہے, یعنی فضول چیزوں میں سے. لہو و لعب یعنی کھیل کود سے ہے. پھر سے سمجھو, یہ لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو صحابہ کرام کے بعد جو بھی نیا عمل شروع ہوا اور ایسا نیا عمل جو ضرورت سے زیادہ تھا, یعنی ضرورت کے مطابق نئی چیز ایجاد ہو سکتی ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے, امام غزالی کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے مطابق نئی چیز ایجاد ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نیا عمل شروع ہوا جو ضرورت سے زائد ہے تو وہ لہو و لعب سے ہے, یعنی وہ سب فضول چیزیں. اب اس کے بارے میں ایک واقعہ سنو. ابلیس لعین کے بارے میں ایک حکایت ہے شیطان کے بارے میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اپنے لشکروں کو ادھر ادھر پھیلا دیا. صحابہ کرام کے زمانے میں ابلیس نے اپنے لشکر کو, جو اس کے جتنے شیطان ہیں نا, ان کو پھیر دیا, یعنی گھما دیا, صحابہ کرام کے درمیان میں بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو پریشان کرو. جب وہ ان کے بیچ میں گئے تو خود پریشان حال اور تھک گئے. واپس آئے تو اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا, یعنی تمہاری حالتیں ایسی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے ان لوگوں کی طرح کوئی دیکھا ہی نہیں, ان لوگوں کی طرح کوئی دیکھا نہیں. ہم ان کو گمراہ نہ کر سکے, ہم ان کو بھٹکا نہ سکے. اتنے مضبوط ہیں یہ لوگ. اور کیوں مضبوط نہیں ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام کی صحبت ملی ہے. یہاں سے سیکھو کہ انسان شیطان سے لڑنے کے لائق جب ہوتا ہے جب وہ حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار. اب ہم کو اپنی پیدائش کے اعتبار سے سرکار کی صحبت نہیں ملی, لیکن اگر ہم سرکار علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ صحبت ہی ہوئی ہے نا. تو جو شخص اس صحبت میں رہے گا, حدیثوں کے قریب رہے گا, علم کے قریب رہے گا, اور ایسا علم جو علم آخرت ہو اس سے قریب رہے گا, تو انشاءاللہ شیطان اس کا کچھ بھی نہیں کر پائے. سنو کیا ہوا. ابلیس نے اپنے لشکروں کو بھیجا, وہ تھکے ہارے آئے, پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں, ان سے سوائے تھکاوٹ کے ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. یعنی ہم نے بہت ان کو گمراہ کرنا چاہا لیکن ہم کو صرف تھکاوٹ ملی اور کچھ نہیں. اس نے کہا, ابلیس نے ان کو جواب دیا, تم ان پر قابو نہیں پا سکتے. انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اپنے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مشاہدہ خود کیا. البتہ ان کے بعد لیکن ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی. ان کے بعد یعنی اتنے مضبوط یہ لوگ ہیں کہ ان کے بعد آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی. یعنی سب کے سب سے حاجت پھر بھی تمہاری پوری ہونے والی نہیں, کیونکہ جو سرکار کی احادیث سے جڑا رہا, سرکار کے طریقے سے جڑا رہا, اس پر ابلیس حاوی نہیں ہو سکتا ہے نا. تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی. پھر جب تابعین کا زمانہ ہے پھر اس نے اپنے لشکروں کو ادھر ادھر بھیج دیا. پھر دیکھو کیا ہوا, وہ شکستہ حال پھر واپس آئے.
سرکار علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میرا زمانہ خیر القرون قرنی ہے نا. کیسے وہ حدیث شریف ہے, ایک میرا زمانہ پھر میرے بعد کے لوگوں کا زمانہ. اسی اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا سرکار علیہ السلام کا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ تینوں خیر کے دور ہیں, سمجھنا, خیر القرونی, یہ ایسے خیر کے زمانے ہیں. تو فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کا لشکر شکستہ حال واپس آیا اور کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ تعجب خیز لوگوں کو نہیں دیکھا. پہلے کیا کہا تھا, ہم نے ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا, اور اب کہتا ہے کہ ان جیسے تعجب خیز لوگوں کو نہیں دیکھا. ہم ان کے گناہوں کے سبب کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لیں گے, یعنی ہم ان سے کچھ نہ کچھ تو کرا لیں گے, لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یعنی ہم ان سے کچھ تو کرا سکے, محنت کر کے کچھ تو گناہ کرا سکے, لیکن شام ہوتے ہوتے ان کی عادتیں ہیں کہ اتنی توبہ کرتے ہیں اور اپنے پورے دن بھر کا جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو آخر کار محنت کر کے بھی آخر میں ان کی محنت رائگاں ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہارے واپس آئے. شیطان نے کہا تم ان سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے. انہوں نے اپنا عمل میں تھوڑی سی کمی ضرور آ گئی ہو, لیکن ان کا عقیدہ توحید بہت اچھا ہے, اور یہ اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہیں. البتہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے, ان سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی, تم ان کے ساتھ کھیلنا. شیطان نے کہا ان کے بعد جو لوگ آئیں گے نا, ان کے ساتھ تم کھیلنا اور ان کی خواہشات کی لگام پکڑ کر جہاں چاہے انہیں پھیر دیں. وہ بخشش طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی, یعنی وہ اتنے بگڑ چکے ہوں گے کہ جب بخشش بھی طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی, اور وہ توبہ بھی نہیں کریں گے. یعنی ان کی بخشش اسی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے. توبہ نہیں کریں گے, ان کی وجہ ہوگی کہ وہ توبہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. یعنی توبہ نہیں کریں گے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں فرمائے گا. تو یہ زمانے سمجھ میں آئے. ہم اس زمانے میں ہیں کہ جو تیسرا زمانہ بتایا ہے نا اولیاء کرام نے, یہ اولیاء کرام کی حکایت میں سے ہے, اور یہ الہام سے حاصل ہونے والی چیزوں میں سے. امام غزالی نے اس کی تفصیل بتائی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یہ الہام کے ذریعے جو اولیاء کرام کو حکایتیں ملتی ہیں نا, ان میں سے فرمایا کہ یہ وہی زمانہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب تو یہ وہی زمانہ ہے, ہمارے ساتھ تو ایسا ہوگا ہی. اس میں سب کے لیے نہیں کہا گیا, اکثریت ایسی ہوگی, لیکن اس میں بھی ہوں گے جو لوگ بچ جائیں گے. سورہ واقعہ میں ہے نا کہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ اور بعد والے لوگوں میں سے کم ہوں گے, لیکن کامیاب ہوں گے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو سرکار کی سنت پر چلو, حضور علیہ السلام کی احادیث کو ہمیشہ یاد رکھو, اور ہمیشہ یہی ہمارا شغل ہونا چاہیے کہ میرے سرکار نے کیا کہا, میرے سرکار نے کیا کہا, میرے سرکار نے کیا کہا. جو دن رات اپنے سرکار کی باتوں کو سنتا اور بولتا اور سناتا رہتا ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ بچ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر پھر اس کے بعد اس پر کچھ کوشش نہ بھی ہوئی تو سرکار علیہ السلام کے قول کو سننے اور سنانے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ عامر بھائی سے سن رہے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا اس کو. تو آپ کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تو میری غلطی کیا ہے. بہت سارے میں ایسا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے توفیق نہیں چاہی تو اس میں میری غلطی کیا ہے, معاذ اللہ. تو یاد رکھیں توفیق حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دینا چاہتا ہے, لیکن یہ توفیق اس کو ملتی ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے. تو تم کو اس لائق بننا پڑے گا, ہے نا. پھر کہیں گے لائق بننے کی بھی تو توفیق نہیں دی, آپ کہیں گے لائق بننے کی بھی توفیق نہیں دی. تو آپ کو لائق بننے کی توفیق اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دی تو اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں. آپ کو بتایا ہر عمل سے پہلے انسان کی کیا چیز ضرورت ہے, عقیدے کی. کم سے کم ہر مسلمان کا کم سے کم عقیدہ تو سلامت ہو کہ میری آخرت
اہم ہے دنیا پر. آخرت کو اہمیت دینے والا تو، اور اہمیت دینے والا جو اتنا عقیدہ رکھے کہ میری آخرت دنیا سے زیادہ اہم ہے تو نیچرلی وہ دعا کرے گا. یہ اس کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی آخرت بہتر چاہے. جیسے ہی تم نے چاہا اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اب تم چاہتے ہی نہیں، اس کا مطلب تمہارا عقیدہ ہی گڑبڑ. اب یہ بہت خطرناک جگہ جاتی ہے یہ بات بڑی خطرناک جگہ جاتی ہے، اور یہ بہت سارے احادیث سے اور اقوال سے اور اولیاء کرام کے قول سے ٹیلی بھی ہوتی ہے کہ جو شخص جس کو توفیق نہیں مل رہی حقیقت میں اس کے عقیدے میں پرابلم، اور جس کے عقیدے میں پرابلم ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہی. یعنی اگر تم کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں مل رہی تو بھول جاؤ کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ بڑی ڈینجر چیز ہے. تو اگر اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں، غریب نواز غوث پاک نکالیں گے. عقیدہ جس کا خراب ہے اس کے لیے سرکار علیہ السلام نے دعا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو دعا کرنے سے بھی منع فرمایا. اس کے لیے سرکار کی دعا بھی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرما دیا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کی شفاعت کی ذمہ داری میری نہیں. یعنی یہ بھی بظاہر عمل کے تعلق سے ہے، لیکن یہ عمل عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. ہم لوگ نا یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی آج عوام کے اندر ہے کہ لوگ عمل کو اور عقیدے کو الگ الگ سمجھتے ہیں. عمل ہوتا ہی عقیدے کی وجہ سے، جو بھی میں نے کنیکٹ کر کے بتایا. آپ کہیں گے توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی. توفیق عقیدے والے کو ملتی. جس کا عقیدہ درست ہے تو اس کو توفیق ملنا ہی ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح ایمان والے اور عقیدے والے کو جنت دے گا. اور جنت جس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے عمل نہیں اٹھاتا، اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے. شر الصدور کے اندر اچھے حسن خاتمہ کی علامات اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے اس کو زندگی میں عمل کی توفیق ضرور دیتا ہے. سمجھ میں آئے؟ جس کو توفیق نہیں ملی اس کا مطلب بھول جاؤ کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو اس کے بعد بھی اگر ایسا پرابلم نہیں لگتا ہے کہ ارے تو کیا ہوا تو ٹھیک ہے، پھر آپ یعنی بدعقیدگی پر مرنے کے لیے اور بے ایمانی پر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ہمیشہ 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 کی جہنم کے لیے تیار. تو جس کو رتی برابر بھی اس کی فکر ہے تو وہ توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. تو یہ 12ویں علامات میں سے ہے. تو شیطان جو ہے وہ پچھلے لوگ جو گزرے صحابہ کرام اور تابعین ان سے جو ہے وہ نا امید تھا، لیکن ہم سے بہت زیادہ پر امید ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے لڑیں، کیونکہ یہ دشمن جو ہمارے لیے بڑا طاقتور ہے اور ہم بڑے کمزور ہو گئے. تو ہم کو یہ توانائی حاصل کرنا ہے. یہ توانائی علم سے آتی ہے اور ماحول سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو جان لو کہ اہل دل پر ملکوت یعنی بادشاہی کے راز منکشف ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عمل کے ذریعے عطا فرماتا ہے. تو تمہیں اس علم کے انکار سے بچنا چاہیے جو تیری ناقص عقل کی حد سے پار ہو گیا. بہرحال یہ الگ چیز ہے. تو جو عقل اولیاء اکرام کے بارے میں یہ بھی نہیں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جہالت سے بے خبر رہنا. جاہل رہنا نہیں، جہالت سے بھی بے خبر رہنا. جہالت سے بے خبر کیا ہے؟ معلوم؟ جو انسان اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے وہ جہالت سے بے خبر ہے. یا علم کو تو بعد میں پہچانو، پہلے جہالت کو تو پہچان لو. ہم کو پہلے پہچاننا پڑے گا کہ جہالت کیا ہے. جہالت کو پہچان جائیں گے تو ہم کو اس کی اپوزٹ چیز علم خود بخود سمجھ میں آ جائے. جس کو پتا ہے اندھیرا کیا ہوتا ہے تو وہ روشنی کو سمجھتا ہے. جس کو یہی نہیں پتا اندھیرا، وہ اندھیرے میں بیٹھا اور کہا دیا کتنی روشنی ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کہاں بلب جلائے گا، وہ کہاں دیے کا انتظام کرے گا، اور روشنی کے در پہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے روشنی ہوتی کیا ہے. سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے سب سے بڑا گناہ جہالت سے بے خبر رہنا ہے. عام لوگوں کی طرف دیکھنا اور غافل لوگوں کا کلام سننا. دھیان سے سنو، جہالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرف دیکھنا. عام لوگوں کی طرف دیکھنا ہم دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اس دنیا کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، ہے نا. اس دنیا میں ہونے والی ہر عجیب و غریب چیز ہم کو اچھی لگتی، اور نہیں بھی اچھی لگتی تو ہم کو اس میں انٹرسٹ ہے، زبردستی انٹرسٹ ہے. تو ایسی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو.
یہ ہم کو حکم دیا گیا، کیونکہ ہر ہونے والی چیز کو جب تم دیکھو گے نا تو تمہارے دل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دل کی حفاظت کے تعلق سے جو تیسری جلد میں قلب کے عجائب اور غرائب بتائے، اس میں بتایا تھا کہ دل جو ہے حوض کی طرح ہے، سن رہے ہیں، حوض کی طرح ہے، اور اس کے اندر آنے والی نہریں 5 ذریعوں سے آتی ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان، ناک اور احساس سے۔ یہ 5 جگہوں سے جو ہے دل کے اندر جو ہے اچھی یا بری باتیں آتی ہیں۔ تم کو چاہیے کہ اس کے اندر اچھی باتیں ڈالو تاکہ تمہارا حوض جو ہے وہ صاف رہے، ہے نا۔ تو دل کی حفاظت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہر ہما شما اور ہر ہونے والی چیز کو تم دیکھتے رہو گے تو اس کے اندر گندی سندی اچھی بری سب چیزیں آ رہی، تو تمہارے حوض میں گندگی ہوگی نا، تو ہم کو چاہیے اس کو صاف رکھیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ ان تینوں میں سے ہیں جو حضرت جو بصرہ کے 100 واعظین میں سے 3 واعظ والے تھے جو صحیح واعظ کرتے تھے، ان میں سے ایک ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جہالت سے بے خبر رہنا ہے، عام لوگوں کی طرف دیکھنا ہے اور غافل لوگوں کا کلام سننا ہے۔ غافل لوگوں کا کلام سننا بھی جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کہہ رہے ہیں، شریعت میں گناہ ہے۔ کسی برے شخص کا اگر آپ کلام سن رہے ہیں جس کے اندر کوئی برائی بظاہر نہیں ہے تو اس میں کوئی گناہ شریعت کے حساب سے نہیں ہے، لیکن اولیاء کرام کے نزدیک بڑا گناہ، صرف گناہ نہیں بڑا گناہ ہے۔ جو عالم دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی بات سننا بھی مناسب نہیں۔ جو عالم دنیا میں گھلا ملا رہتا ہے، جس کو دنیا کے در پہ رہتا ہے، اس کی بھی بات سننا مناسب نہیں، بلکہ اس کی ہر بات پر اسے تہمت زدہ جاننا چاہیے، اس کی ہر بات پر اس کو تہمت زدہ جاننا چاہیے، یعنی یہ بولتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو جو ہے اس کی بات کو تہمت زدہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیز میں مشغول رہتا ہے اور جو کچھ اس کے محبوب کے موافق نہ ہو وہ اسے رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کی فرما برداری نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اس کی فرما برداری نہ کرو، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ ظلم اور زیادتی پر مبنی۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان سے دور رہو۔ دنیا، پھر آپ کہیں گے دنیا داری سے دور رہیں گے تو میری دنیا کا کیا ہوگا؟ اپنی دنیا جلدی سے سیٹ کرو اور اس پہ لگ جاؤ، سمجھنا ہے، دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے، آخرت میں بھی فائدے میں۔ جو شخص اپنی دنیا کو مختصر کر کر اس پر فوکس کرتا ہے نا تو وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص ہے جو دیندار نہیں ہے، چھوڑ دو دینداری کی بات چھوڑ دو، یہ دنیا کے لحاظ سے سیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے بھی مان لو کوئی بندہ اپنے کسی ایک جاب پر لگا اور اس نے پورا دھیان اس میں دیا، پوری لگن کے ساتھ اس میں کام کیا، بھلے سے وہ نمازی نہیں تھا، اجتماع میں نہیں جاتا تھا، دیندار نہیں تھا، اس کا عقیدہ وغیرہ کا معاملہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتا تھا اور یہ نہیں دیکھتا تھا کہ بھی یہ چھوڑ کر کوئی اور جاب مل جائے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اپنے جاب اچھی طریقے سے کرتا رہا، اس کی کمپنی اس کو اوپر لے آتی ہے نا، ایکسپیرینس کے حساب سے، تجربے کے حساب سے، پرانا ہونے کے حساب سے اس کو اوپر لے کر آتی ہے، اور اس کو اس میں تجربہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی اس میں بھی دیتا ہے۔ تو ہم کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ دنیا اپنی مختصر رکھو اور اس پر فوکس کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا اس میں دے گا انشاءاللہ۔ دھیان کس پر دینا ہے؟ دین پر اور آخرت، ٹھیک ہے نا۔ گنہگار عوام ان لوگوں سے زیادہ خوش بخت ہیں جو دین کے راستے سے بے خبر، سمجھ رہے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں جو گنہگار عوام ہے نا وہ ایسے عالموں سے بہتر ہے، خوش بخت ہے، اچھے نصیب والی ہے جو دین کے راستے سے بے خبر، یعنی دین سکھاتے تو ہیں لیکن اس کے راستے سے بے خبر ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء میں شمار ہو۔ کیونکہ عام گنہگار آدمی اپنی کوتاہی کا اقرار تو کر کے کبھی بخشش مانگ لیتا ہے لیکن یہ توبہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں عالم ہوں، اور یہ جاہل علم کا مدعی ہے اور یہ ان علوم میں مشغول ہے جو طریقے آخرت کے بجائے حصول دنیا کا وسیلہ بنا، دنیا میں مشغول ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عالم آخرت ہوں، لہٰذا نہ تو وہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی بخشش مانگتا ہے بلکہ وہ مرتے دم تک اسی حالت میں مرتا ہے۔ بس جب یہ بات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور ان کی اصلاح کی امید نہ رہی
تو دیندار محتاط آدمی کے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان لوگوں سے الگ تھلگ رہے، ایسے عالموں سے اور زیادہ دور رہے کہ جو دنیا میں لگے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ دنیا دار عالم کے ساتھ مت رہو، جیسا کہ کتاب الاضلاع میں آئے گا انشاءاللہ کہ تنہائی کا بیان، تنہائی میں رہنے کا بیان آگے آئے گا نا، اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی. شاید ہم نے اس کو عرفان بھائی سے چشتیہ مسجد میں سن بھی چکے، وہ کوشہ نشینی کے تعلق سے اس کے اندر تنہائی کا بیان آیا ہے. اس لیے حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ مرشی کو لکھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد جو میں نے کہا نا اس کا آخر جو ہے اصل، ویسے کافی کچھ بیان ہو چکا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ فوکس کریں. تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس حالت میں رہ گیا کہ اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یوں ذکر کرے کہ وہ اس ذکر سے گنہگار اور مذاکرہ سے نافرمان نہ ہوگا. عجیب بات ہے، ایک دم عجیب بات، اگر آپ نے شاید سمجھی ہو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنے سے اور مذاکرہ کرنے سے کوئی نافرمان ہوتا ہے کیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ذکر کرنے والا نہ ملا کہ جس کے ساتھ ذکر کرنے سے انسان نافرمان نہ ہو. آیا سمجھ میں؟ ابھی بھی شاید سمجھ میں نہیں آیا. یعنی اس کا میں آپ کو سمپلی اگر بتاؤں تو آج دنیا کے اندر ایسے بھی ذکر کرنے والے اور ایسی بھی محفلیں ہوتی ہیں کہ جو صرف سمبولک محفلیں اور ذکر کی محفلیں، حقیقت میں ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں. ایسی بھی محفلیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل ہوتی ہے اور غوث پاک کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، شاید آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ اس لیے فرمایا کہ انہیں کوئی اس کا اہل نہیں ملتا تھا، ان کو اہل نہیں ملتا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کوشچن پوچھا. بس یہ کوشچن ہی میں سب کچھ تھا، آپ کو سمجھ لینا تھا. پتہ چلا ہم کو اس کی بھی سمجھ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی ذکر کی محفل میں بیٹھیں اور کون سی ذکر کی محفل میں نہ بیٹھیں، کس اجتماع میں جائیں اور کس اجتماع میں نہ جائیں، کون سے بیان کرنے والے کا بیان سنیں اور کون سے بیان کرنے والے کا بیان نہ سنیں. ایسے بھی بیان ہوتے ہیں کہ جس میں پورا بیان ہو جاتا ہے اور سوائے خطبے کے نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور نہ حدیث بتائی جاتی ہے. ایسے بیان کرنے والوں کو قصے کہانی پڑھنے والے کہا جاتا ہے. تو ایسے بیان سننے سے منع فرمایا، اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا، کیونکہ لوگوں سے میل جول غیبت کرنے یا غیبت سننے یا بری بات سننے سے خالی نہیں ہوتا. اب آپ نے ایسی محفلوں میں غیبت بھی سنی ہوگی، تھوڑا سا کلیئر ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل اسی کی مشابہت ہے. ایسی محفلوں میں غیبت بھی ہوتی ہے. انسان کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا خود فائدہ کم سے کم حاصل کرے. اور اگر یہ مسکین غور کرتا اور اس بات کو جانتا کہ اس کا فائدہ پہنچانا ریاکاری کا شائبہ اور مال و ریاست حاصل کرنے کی طلب سے خالی نہیں، تو اسے معلوم ہو جاتا کہ فائدہ حاصل کرنے والا بھی اسے طلب دنیا کے اعلیٰ اور برائی کے لیے وسیلہ ہی بن رہا ہے. نہیں سمجھو گے؟ یعنی ایسی محفلوں میں مت جاؤ، بس بولنے کا مطلب یہ ہے. لہٰذا وہ اس سلسلے میں اس کا مددگار ہے. یعنی ایسی محفلیں انسان کو دنیا کی طرف لے جانے والی محفلیں بن جاتی ہیں اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے وہ شخص. جیسے کوئی شخص ڈاکوؤں پر تلوار بیچتا ہے، ڈاکوؤں کو تلوار بیچتا ہے، تو علم تلوار کی طرح ہے. بھلائی کے لیے اس کو بہتر بنانا ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے تلوار کو درست کیا جاتا ہے. تلوار بنانے والا تلوار بناتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو دے رہا ہے. جہاد کروانے والے کو تلوار دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ڈاکوؤں کو دے رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس تلوار سے ظلم ہی ہوگا. تو یہ دیکھنا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو اور کس کو علم دے رہے ہو، یہ چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. تو علم تلوار کی طرح ہے، بھلائی کے لیے اس کو بہتر بنانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے تلوار کو درست کرنا. اس لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس شخص پر تلوار بیچے جس کے بارے میں علامات اور قران سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں کی مدد کرنا چاہتا ہے. سمجھنا ہے؟ تو یہ علماء آخرت کی علامات میں سے 12 علامتیں ہیں. یہ اینڈ ہو گیا، آخری پیراگراف ہے. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء آخرت کی علامات میں سے 12 علامتیں ہیں. ان میں سے ہر ایک پہلے علماء کرام کے اخلاق کی جامع ہے. پہلے جو علماء گزرے ان کی اخلاق کی جامع، ہر ایک علامت ان کی جامع ہے. تو
تو دعا میں سے ایک تو دو میں سے ایک شخص بن جا. کہتے ہیں کہ تو دو میں سے، یعنی دو قسم کے آگے بتانے والے ہیں، ان میں سے ایک بن. یا تو ان صفات سے خود موصوف ہو جا. یہ 12 علامتیں سنی نا، یہ 12 علامتیں یا تو اپنے اندر لے آ. یہ امام غزالی فرماتے ہیں ہم سب کے لیے تم نے 12 علامتیں سنی ہیں نا، بار بار سنی ہے، آج بھی سنی ہے، روز میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. تو 12 علامتیں سنی ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ تو، یا تو لکھا ہے تو، سبحان اللہ، ہے نا. ان کی محبت ہے ہمارے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو ان دو آدمیوں میں سے ایک بن جا. یا تو ان صفات سے خود موصوف ہو، یا اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لے. مان لے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا اقرار کر لے. بس تیسری صورت والا مت بن. یعنی اس چیز کا علم رکھنا کہ میرے اندر عالم علماء آخرت کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں نہیں ہیں، یہاں تک بھی چھوڑ دیے جاؤ گے. کم سے کم اس کا احساس رکھنا. اگر اس کا احساس بھی ختم ہو گیا تو تم ایسے جاہلوں میں شمار ہو گئے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جہالت کے سبب جہنم میں داخل کرے. سمجھنا ہے، کم سے کم اتنا رکھنا. کہتے ہیں تیسرا نہ بننا، ورنہ تم دھوکے سے دنیا کے اعلیٰ کو دین سمجھنے لگو اور جھوٹوں کی عادات کو علماء راسخین کی سیرت سمجھ بیٹھو. کتنے خطرناک الفاظ ہیں. کیا کہتے ہیں کہ تم دنیا کے اعلیٰ کو دین سمجھنے لگو گے اور جھوٹوں کی عادت کو اچھے علماء کی سیرت سمجھنے لگو گے، اور اس طرح تم اپنی جہالت اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والے اور مایوس لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہم شیطان کے دھوکے سے، آمین کہنا ہے انشاءاللہ، ہم شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کے باعث عام لوگ ہلاک ہوئے. ہم بارگاہ خدا بندی میں دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ ذات خدا بندی کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے. لیکن اجتماع ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ دعا ختم ہوئی، 12 علامتیں ختم ہوئی. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے علامتیں سنی، اب علامتیں اپنے اندر کیسے آئیں گی؟ امام غزالی نے کتنا خوبصورت اسٹارٹ کیا ہے. یہ سب بتا کے پہلے علم بتایا، پھر عالم کے بارے میں بتایا، پھر اصلی عالم آخرت کون ہوئے گا بتایا، پھر ہم کو پتہ چل گیا کہ ہم ایڈریس دے دیا کہ کہاں سے علم ملے گا، ہے نا. تو اب علم والے کے بعد جب تم جاؤ گے، جب تم دودھ لینے جاتے ہو تو پیالہ لے کے جاتے ہو یا تھیلی لے کے جاتے ہو نا، ہے نا. آج کل وہ ملتی ہے وہ الگ بات ہے نا. جو اچھے لوگ ہیں وہ گھر سے تھیلی لے کے جاتے ہیں، ہے نا. تو اپنا پیالہ پہلے صاف کرنا پڑے گا. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایڈریس بتا دیا، اور عالم کیسا ہوتا ہے، اور کیا علم، کون سا پیور دودھ خریدنا ہے، کون سا پیور علم لینا ہے، وہ سب بتا دیا. اب آگے بتاتے ہیں کہ اپنا پیالہ صاف کر کے لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. تو اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، عقل. اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے، سمجھنا ہے. تو عقل کو پہلے صحیح سالم کیسے کرنا ہے، میں یہاں پر بس شروع کر کے اور ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل اس کی اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. عقل، اس کی عظمت، اس کی حقیقت اور اس کی قسمیں. جب یہ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے تو تمہارا کٹورا صاف ہو جائے گا. پھر آپ اس کی روشنی میں انشاءاللہ صحیح چیزیں حاصل کر پاؤ گے. جان لو اس کے اظہار میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بالخصوص جب کہ علم کی فضیلت عقل کے سبب سے ہی ظاہر ہے. علم جو ہے نا وہ کون حاصل کر پاتا ہے؟ جس کے پاس عقل ہو. مان لیجیے کسی شخص کے پاس عقل نہیں ہے، آپ اس کو کوئی اچھا کورس کرا ہے، فائدہ دینے والا ہے. بولے ابھی اس کے پاس عقل کی کمی ہے تو یہ کیا پڑھے گا، اسکول میں ڈال دیا لیکن عقل سے ہی کم ہے نا. کہتے ہیں نا اس کا کچھ 25 پیسہ کم ہے یا 50 پیسہ کم ہے، لوگ کہتے ہیں. تو جب کم ہے تو کیا، جب عقل ہی کم ہے تو ہم کو پہلے عقل جو ہے نا اس کے بارے میں سمجھنا پڑے گا. کہتے ہیں عقل علم کا منبع اور جائے طلوع ہے. علم جو ہے نا وہ عقل جو ہے علم کا منبع اور جائے طلوع اور بنیاد ہے. عقل کے ساتھ علم کی نسبت اس طرح ہے جس طرح پھل کو درخت سے، ہے نا. علم اور عقل جو ہے پھل اور درخت کی طرح ہے. روشنی کو سورج سے ہے اور نگاہ کو آنکھوں سے نسبت. عقل کے بغیر علم نہیں، علم کے بغیر عقل نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا وسیلہ ہے، عقل،
وہ کیسے معظم اور مشرف نہیں ہو سکتی اور اس میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ جانور سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے عقل سے شرماتا اور دبتا ہے، یعنی انسان سے دبتا اور شرماتا ہے۔ عقل سے مراد انسان، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی لیکن جانور کو نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن وہ انسان کے بولنے سے یہاں وہاں چلتا ہے نا۔ شیر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں، رنگ میں، سرکس میں شیر کو بھی، یعنی وہ انسان ہوتا ہے اتنا پتلا دلہا، وہ اس کو جو بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ آگ کے گولے میں سے کودنے کو کہتا ہے تو وہ کود جاتا ہے بیچارہ، جبکہ وہ اگر اس کی طرف دہاڑ دے تو بھاگ جائے گا، لیکن اس کے پاس عقل ہے اور اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے لیے اس کے ڈنڈے گھمانے کی وجہ سے گھوم رہا ہے نا۔ تو یہ عقل ہی ہوتی ہے کہ جس کے آگے جانور اپنی کم سوجھ بوجھ کی وجہ سے اس کے آگے شرماتا اور دبتا ہے، یہاں تک کہ بڑے جسم والا سخت، نقصان دہ اور روب و دبدبے میں زیادہ مضبوط جانور جب انسان کی صورت دیکھتا ہے تو اس سے حیا کرتا ہے اور ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اور اس کی وجہ مختلف ہیلوں کے ادراک کے ساتھ انسان کا خاص ہونا، سمجھ میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رسیدہ شخص اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے شاید کبھی نہیں سنی ہے نا۔ عمر رسیدہ شخص جس نے ایک طویل عمر گزاری ہو، ایسا شخص اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے کہ اور یہ بات مال کی کثرت اس شخص کے بڑھاپے اور قوت کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے اس کا وہ تجربہ ہے جو اس کی عقل کا نتیجہ ہے۔ عقل کے ساتھ اس نے ایک طویل جو وقت گزارا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ترکی، کرد اور عرب کے اجڑ اور وہ تمام لوگ جو جانوروں کی طرح شمار ہوتے ہیں، ترکی لوگوں کو اور کرد لوگوں کو اور عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فطری طور پر بزرگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ترقی دی، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور آج ہم ویسٹرن کلچر والے بھی جو اور انہی کو کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی جب عزت نہیں کر رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عزتیں پامال کر دی ہے نا۔ بزرگوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب علم آخرت کے ساتھ کسی کے پاس ایکسپیرینس ہو نا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے جب بہت سے مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں، انہیں آپ کے رخ طابہ کی زیارت کا سرما لگ گیا تو وہ مصیبت زدہ ہو گئے، یعنی وہ خود ہی مصیبت زدہ ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے رخ انور پر نور نبوت کو چمکتا ہوا دیکھ لیا۔ اگرچہ نور نبوت آپ کے اندر تھا جس طرح عقل پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو دیکھ لیا، خود مصیبت زدہ ہو گئے، یعنی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ مصیبت زدہ کا مطلب یہ نہیں کسی وبا میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے پہچان لیا سرکار کو تو ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے، تو وہ خود ہی سرکار علیہ السلام کے تابع ہے نا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ عقل کی وجہ سے ہوا۔ تو عقل جو ہے نا، اب یہاں پر ختم کرتے ہیں، باقی کا کل انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن اس سے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ آخری اور بڑی یعنی کام کی بات ہے، بڑی کام کی بات۔ آپ کے پاس بھی عقل ہے اور باہر جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کے پاس بھی عقل ہے نا۔ جن کو آپ بے عقل سمجھتے ہو، جو نماز نہیں پڑھتے ہو، بے عقل ہی ہے نا۔ تو ایسے کو جن کو آپ بے عقل سمجھتے ہو ان کے پاس بھی عقل ہے، آپ کے پاس بھی عقل ہے، لیکن آپ کے پاس جو عقل ہے وہ شارپ کیسے ہوگی؟ شارپ کیسے ہوگی؟ یعنی تلوار، اگر کسی کے پاس جنگ آلود کھٹل تلوار ہے جس کی دھار ہی نہیں، اور تلوار آپ کے پاس بھی ہے، تو ان دونوں میں سے جو اس کے اوپر دھار لگا لے گا تو اس کی تلوار کام کرے گی۔ تو عقل ہے نا، اس کو دھار کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ وداؤٹ یوزڈ جو برین ہوتا ہے نا، وہ کسی کام نہیں آتا سوائے اس کو تل کے کھا لیا جائے، اس کے سوا کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ جو ان یوزڈ برین ہوتا ہے اس کو صرف تل کے کھایا جا سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں اگر تم اپنے دماغ کا استعمال کرو گے، جو میتھمیٹکس ہے نا، میتھمیٹکس، یہ میتھمیٹکس کا کچھ فائدہ تم کو دکھتا ہے؟ ہم نے 10th میں الجبرا پڑھا ہے، میتھس جو پڑھا ہے
اس کی صرف ایک فائدہ بتاتے ہیں پڑھانے والے، اس کا صرف ایک فائدہ بتاتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، اس سے اپنا ذہن شارپ ہوتا ہے، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. یعنی تم اپنی عقل کو جب دوڑاتے ہو نا تو عقل کو اس کے اوپر عقل پر پریشر آتا ہے. الجبرا پڑھتے ہو تو عقل پہ پریشر آتا ہے کیا نہیں؟ آتا ہے نا. تو تمہاری عقل کو پریشر جھیلنے کی عادت ہوتی ہے. تو جو شخص پریشر جھیل سکتا ہے تو وہ غور و فکر کر کے کسی ایک صحیح چیز تک پہنچ سکتا ہے. اور جو شخص اپنے عقل کا استعمال، جیسے بھی کوئی تھوڑی سی بھی الجھن والی چیز ہے نا، سمجھ رہے ہیں میرے اشارے سے سمجھ میں؟ یعنی کوئی چیز جیسے میں یہاں سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کی، دیکھو ایسے نارمل بیٹھے ہوئے اس طریقے سے سمجھا، نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل پر پریشر نہیں لے سکتا. لیکن جو پریشر لے سکتا ہے وہ سمجھ جائے. سمجھنا ہے تو عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. دوسری چیز، یہ ایک چیز سمجھنا ہے، عقل کا استعمال کرنے سے یہ شارپ ہوتی ہے. لیکن عقل کا استعمال آپ الجبرا کرنے سے کرو گے تو آپ عالم آخرت نہیں بن گے. سمجھنا ہے، دنیا کا پریشر جھیل لو گے. الحمدللہ ہماری دین نے ہم کو ایسی چیزیں عطا کی ہیں غور و فکر کی کہ جس کے ذریعے آپ اپنی عقل کو جو ہے وہ دھار لگا سکتے ہیں، ہے نا. کون سی چیز ہے کہ جس میں اپنی عقل کو پریشرائز کرنے سے آپ کی عقل میں نور پیدا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اپنی عقل کے اندر جو کچھ ابھی تک ہے، کیونکہ ہم نے ایک عمر گزار دی اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہوئے، بیجا استعمال کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری الٹی سیدھی بری چیزیں گھس گئی. تو سب سے پہلے اس کو خالی کرو. اس کو کہتے ہیں خالی الذہن ہونا. اپنے ذہن کو خالی کرو. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ، اس کا رسول، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام، نبیینہ و صدیقینہ اور شہداء و صالحین کے سوا سب غلط ہیں. ہے سمجھ میں؟ یہ اپنا عقیدہ بناؤ پہلے. سمجھ میں؟ ہر کوئی، آئنسٹائن بھی بیوقوف ہے، آئنسٹائن بھی بیوقوف ہے. اور جتنے بھی آپ کو کیا نام ہے، گیلیلیس اور کیا نیوٹن، جتنے آپ نے بڑے بڑے نام سنے جن کو بڑے ادب سے لوگ اور سلام کرتے ہیں نا، سب کے سب جاہل اور بیوقوف. اس طریقے سے پہلے ہی مان لو. سمجھ میں؟ جو کچھ ہے سب میرے سرکار کا ہے نا. اب بس مجھے اپنی عقل کو شارپ صرف حدیث سن کر اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کر کے ہی کرنا ہے. فیکٹ صرف قرآن اور حدیث میں، باقی ہر کسی کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ غلطی ہوگی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر صحیح بھی ہے تو اس میں شبہ ہے، شک والی ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی شک نہیں، اولیاء اکرام کی باتوں میں کوئی شبہ نہیں. یہ اس بنیاد کو لے کے جب تم آگے چلو گے نا، پھر اپنی عقل کا استعمال کرو گے تو جس وے میں تم جاؤ گے تم اتنی آسانی سے سب کو جانچ پاؤ گے کہ جو کتنا بھی بڑا بنا بیٹھا ہو تم اس کو بھی سمجھ جاؤ گے کہ یہ غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ تم اندھیرے اور اجالے کو ٹھیک سے سمجھ پاؤ گے، کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگے. اس کے لیے ضروری ہے اولیاء اکرام کی کتابیں پڑھنی، کیونکہ ہم قرآن حدیث کو بھی جو ہے بالکل اچھی طریقے سے خود سے نہیں سمجھ سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا احیاء العلوم جب سے آپ سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے نا جو میں گفتگو کر رہا ہوں، احیاء العلوم جب سے پڑھ رہے ہیں آپ نے ایسی کتنی حدیثیں سنی ہوں گی جو اس سے پہلے سنی، لیکن کسی خاص ٹاپک کے تحت امام غزالی نے جب وہ حدیث لی تو ایک الگ ہی ایک نظریہ، ایک الگ ہی اینگل ملا یا نہیں ملا، ہے نا. تو اولیاء اکرام کی زبانی جب آپ کسی حدیث کو سنتے ہو نا تو جو ذہن بنتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. اس سے جو تمہاری عقل جو تیار ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم میچور ہوتی ہے. پھر اس عقل کا استعمال آپ کسی بھی چیز پر کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ہے نا. تو اپنی عقل کو شارپ کیسے کریں گے؟ قرآن اور حدیث سے. اسی لیے قرآن کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت، اسی لیے حدیث شریف کو فارورڈ کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت، اسی لیے ہمیشہ سرکار کی سنت پر عمل کرنے میں اتنی زیادہ فضیلت. ابھی میں آپ کو ایک دو مثال بتا کے ختم کرتا ہوں. جیسے مان لیجئے آپ سنت پر عمل کرتے ہیں، مالک ہے نا. آپ رات میں جب سوتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی کروٹ سوتے ہیں؟ سیدھی کروٹ، ہے نا. اس طرح جھاڑ کے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کر اور اس کے اوپر جو لیٹتے ہیں نا وہ ساری سنتیں تو ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے دائنی کروٹ سوتے ہیں. آپ نے کبھی دائنی کروٹ سونے کے بعد سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کبھی اپنے دائنی طرف لیٹنے کے بعد تمہاری باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں بدلتی ہیں، کبھی اس پر غور کیا؟
ٹائم ہی نہیں. اچھا کیا کیا کیا؟ چلو اگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا سوچا تو اس کو کچھ ملا ہو تو بولو. ہاں بسم اللہ. اسی سیک میں اور دل بھی اسی طرح کرتا ہے صاف ستھرا. دل کا تو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا آپ نے کیا بولا؟ اسی سیک میں رہتی ہے. ہاں جو لوگ اپنے سونے کی شروعات آسمان کی طرف چت لیٹ کر کرتے ہیں نا, یعنی چہرہ جو ہے آسمان کی طرف ہو, تو پیٹ میں وزن ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد آپ اگر کتنا بھی 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر لیٹیں تو پیٹ میں ہوتا ہے نا کھانا, 3 4 5 گھنٹے کے بعد باہر آئے گا ہے نا. جب تک کہ تو پیٹ میں ہے نا. کتنا کھاتے ہو آپ؟ کلو 1.5 کلو تو کھاتے ہو. 1 کلو تو کم سے کم کھا لیتے ہو ہے نا. 3 روٹیاں اور اتنا سالن 1 کلو ہوتا ہوگا ہے نا. تو 1 کلو نہیں, اگر آدھا کلو بھی اگر آپ کھاتے ہیں نا تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. ریڑھ کی ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کھڑے انسان کا لوڈ لینے کے لیے. آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہے؟ اس کے ساکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایک کے اندر فٹ ہوتے ہیں ہے نا. وہ جو ہے ایک کا پریشر ایک اس طریقے سے تو جھیل سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے لٹا دیں, یہ ساکٹس ایسے ہیں, یعنی آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ایسی ہو جاتی ہے. جو ساکٹس ایسے تھے ایسے ہو گئے. جب اس کے اوپر آدھا کلو کا بھی لوڈ آئے گا نا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گی, ایسے بینڈ ہوئے گی. یہ ساکٹ ہے, یہ ایسے طریقے سے بینڈ ہوا. رات بھر آپ ایسا لیٹے تھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, اور موبائل لے کے لیٹو گے تو ایسے ہی لیٹو گے. موبائل لے کے جب لیٹتا ہے تو انسان ایسے ہی لیٹتا ہے نا. صبح اٹھے گا تو گارنٹی اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا اس میں درد ہوتا ہے, سمجھ میں. اور یہ جو کم ایج میں نہیں پتہ چلتا ہے, یعنی کوئی شخص اگر 18-20 سال تک کا ہے نا تو اس وقت میں ذرا وہ ریڑھ کی ہڈی نئی بن کے آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا دم ہوتا ہے, وہ جھیل لیتی ہے آدھا کلو 1 کلو ہے نا. لیکن جیسے ہی تھوڑی پرانی ہوتی ہے نا تو وہ لوڈ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو کھول دیتا ہے. تو اس کو پھر کمر کی نیچے ایک دم کیا بولتے ہیں, لوور بیک پین بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ لوور بیک پین اس کے اندر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا سنت کا فائدہ. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلے داہنی کروٹ پر شروعات کرنا چاہیے, یعنی پہلے داہنی کروٹ سے ہی لیٹو ہے نا. پھر آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے داہنی کروٹ سے لیٹے, کچھ دیر لیٹنے کے بعد تو پھر اگر چت ہو گئے ہے نا تو پھر تو لوڈ آئے گا نا. تو آپ جب داہنی کروٹ لیٹتے ہیں نا تو آپ کا جتنا مسالہ پیٹ میں ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے, سمجھنا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے پھر اس کا لوڈ ریڑھ کی ہڈی پہ نہیں آتا. کیونکہ آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کی جو اوجڑی ہے نا, میں ایسے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا مسکراہٹ آئے, اوجڑی ہے نا. تو جو ہم جیسے ہی کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو, جو جس میں جا کے اسٹومک جو ہوتا ہے نا اس کے بعد میں ہماری انٹسٹائن کے اندر جاتا ہے نا, ہاتھوں میں بعد میں جاتا ہے. تو آتے سائڈ میں ہوتی ہیں, آتے جو ہے نا وہ لوڈ سائڈ میں, لیکن یہ جو جٹھر ہوتا ہے نا, جس کو جٹھر, میں نے ہندی میں جٹھر ہی پڑھا, اسٹومیک جٹھر ہے نا, میدا ہے نا, اس میں جو جمع ہوتا ہے نا یہ بیچ میں ہی ہوتا ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی پہ رکھا ہوتا ہے. تو آپ داہنی طرف لیٹ جاؤ, اگر آپ نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ تک لیٹ گئے تو وہ اس میں سے نکل گیا, ہتھیلیوں میں چلا گیا, اب نو ٹینشن ہے نا. کبھی آپ نے اتنا غور کیا؟ تو یہ فیکٹ سرکار علیہ السلام کا طریقہ یہ اصل طریقہ ہے. جب آپ اس پر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب ہم ایسا کہتے ہیں نا کہ وہ سرکار علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, اور آج دیکھو ڈاکٹرز انجینئر اب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا غلط ہے, اور جو ہم پاخانہ کرتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے یہ تکلیف ہوتی ہے, اس سے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو الٹے پیر پر وزن دے کر بیٹھنا سنت ہے, یعنی الٹے پیر پر وزن دینا چاہیے. اب پہلے تو ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھے, جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں وہ تو پہلے تھے نہیں ہے نا, لیکن سرکار علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باڈی کو کیسا بنایا ہے, اس کے لیے کیا بہتر ہے. جیسے بھی ابھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو جو پاخانہ وغیرہ اترتا نہیں ٹھیک سے, وہ الٹے پیر پر ذرا زیادہ زور دے اس کو جلدی سے فارغ ہو جائے گا. کیوں, کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سب فیکٹس ہیں, اس لیے یاد رکھو. میں نے آپ کو مثال ٹوٹی پھوٹی میرے جو چھوٹے موٹے ذہن کے اندر تھی تو میں نے آپ کو, یعنی جو ہم لوگوں نے خود آبزرو کی تو وہ میں نے آپ تک پہنچا دی.
ایسی ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں کہ آپ اگر روزمرہ کی زندگی میں دھیان دو گے نا تو آپ کو ایسی پتہ چلے گی. قرآن میں جو ہے اور جو حدیث میں ہے نا وہ فیکٹ ہے, اس کے اندر ذرہ قطرہ برابر بھی کچھ آپ کو غلط نہیں ملے. یعنی آپ اس پر 101% بھروسہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سائنٹسٹ کا طریقہ ہوتا ہے, سائنٹسٹ کا کسی بھی ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے فیکٹس جمع کرتے ہیں. ان کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ فیکٹس کا مطلب جو غلط بالکل نہیں, اس میں ذرہ برابر شک نہیں. پھر اس کے اوپر وہ اپنی ریسرچ کا جو ہے وہ پورا کیا بولتے ہیں پایا رکھتے ہیں, بنیاد پر پھر شروعات کرتے ہیں, تو وہ کسی صحیح جگہ پر پہنچ پاتے ہیں, ہے نا. اسی لیے آج کل جو ڈاکٹرز یا کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنا فیکٹس لے کر چلتے ہیں. قرآن کی آیات کو سائنٹسٹ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے انہوں نے یہ حاصل کر لیا, تو ان کو جو ہے فیکٹ صحیح ہوتا ہے. اور ان کو معلوم ہے جو سائنٹسٹ وغیرہ بھی ہیں وہ کون ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام فیکٹ ہوتا ہے. بولے ان کو تو اپنی دنیا سے مطلب ہے کہ میں کچھ ریسرچ کروں گا میرا نام ہو جائے گا, بھلے سے ان کا مذہب اس کا انکار کرتا ہے کہ اسلام غلط ہے, حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ, یا قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا حاصل کرنا ہے. ان کا دل جو اندر سے کہتا ہے کہ ہاں ہے, تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے. اے سمجھ, اپنی عقل کا استعمال غلط چیزوں میں مت کرو. اگر تم تلوار کو پردوں پر اور زمین پر اور مٹی میں مارتے رہو گے تو اس کی دھار خراب ہو جائے گی. تو اس کا استعمال صرف کافروں کی گردنوں پر کیا جائے. کافروں سے مراد کون, یعنی جو رذیل کافر, یعنی جو تم پر حملہ کرے. نہ تو ایسا ہو کہ وہی کاٹنے کا حکم دے رہا ہے نا, تو جو تم پر حملہ کرے, اسلام پر حملہ کرے, لوگوں کو تکلیف دے, جیسے وہ کافروں کو ہی کیوں تکلیف نہ دے, اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس تلوار کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. بولنے کا مطلب کسی بھی چیز کا, تو اپنی عقل کا استعمال صحیح کریں گے نا انشاءاللہ. تو اگر آپ صحیح استعمال کرو گے تو آپ کی عقل جو ہے میچور ہوگی انشاءاللہ, پھر آپ کو اس اینگل سے سب کچھ صحیح دکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی صحیح سمجھ ہم کو میرے مولا عطا فرما. میرے مولا ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم تجھ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں. میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ, انہیں کی محبت میں موت عطا فرما. اولیاء اکرام کا نقش قدم عطا فرما, ان کا مشن عام کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا دنیا کی تمام فضول چیزوں سے اپنی عقل کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.